پہاڑ، اونٹ اور زمین کی جو حالت ہے وہ عرب میں ایک مخصوص ہے دوسرے علاقوں کی بنسبت۔ سب سے پہلی چیز جو عربوں میں اول مخاطبین میں سامنے ہوتی تھی آنکھوں کے، وہ اونٹ تھے۔ اونٹ، افلا ينظرون الى الابل، کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف، کیف خلقت، کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ اونٹ دوسرے جانوروں سے کئی طریقوں سے مختلف ہے اور عربوں کے اندر یہ پایا جاتا تھا، بلکہ دو قسموں پر بھی اونٹ ہیں، ایک کوہان والے، دو کوہان والے۔ اور صحرا میں چلنے کے لیے، صحرا میں بوجھ اٹھانے کے لیے، بڑے بڑے صحراؤں کو طے کرنے کے لیے بہت بہترین سواری تھی۔ اور جب ہم اونٹ کی آنکھ دیکھتے ہیں، آنکھ کے فنکشن یا اس کے باڈی کے دوسرے فنکشن، اس کے کھانے پینے کا نظام، یہ ساری چیزیں بہت سارے دوسرے جانوروں سے بالکل مختلف ہیں۔ اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اونٹ کی پیدائش میں اونٹ کا اپنا کردار نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دوسری مخلوق کا اونٹ کی پیدائش میں کردار ہے۔ اونٹ کے بنانے میں، اونٹ کی تخلیق میں، اونٹ کے اندر یہ جتنے نظام ہیں، یہ سارے رکھنے میں اونٹ کا اپنا کردار نہیں ہے، نہ کسی دوسری مخلوق کا ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ضرور ایک خالق ہے جس نے یہ سارے فنکشنز اور یہ سارے نظام اتنے بڑے جسم کے اندر سمو دیے ہیں، اور وہی خالق ہے، وہی تنہا ہے، وہی اکیلا ہے، اور نظام کو بنانے، نظام کو چلانے یا نظام کو ختم کرنے میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ تو اونٹ کی طرف غور کریں، یہ ایک مطالعاتی نظام ہے، آپ اس کو اسٹڈی کریں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، دیکھیں، غور و فکر کریں۔ اور یہ بہترین اسٹڈی ہے کہ جو چیز جس کی طرف آپ کو توجہ دلائی جا رہی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ جی رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ زندگی جی رہے ہیں، اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں، اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں، اس کی اون استعمال کرتے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں کہ اونٹ سے جو ہے وہ جب اس کی نسل آگے بڑھتی ہے تو اس سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اونٹنیوں کا دودھ بھی استعمال کرتے تھے، سفر بھی ان پر کرتے تھے، سامان بھی ان پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے۔ کئی فوائد ہیں آپ کے لیے۔ اور کھاتا کیا ہے؟ وہ پتے اور جو ہے وہ درخت کھاتا ہے۔ آپ کو اس کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ تو اتنا بڑا جسم، اتنا جسیم جانور جو آپ سے کئی گنا وزن میں، قد میں اور اپنی طاقت میں زیادہ ہے، لیکن آپ کے ماتحت ہے۔ کس نے اس جانور کو آپ کے ماتحت کیا ہے؟ ان چیزوں پر اگر غور کریں گے تو آپ کے اسٹڈی کا نتیجہ ضرور توحید پر آ کے بیٹھے گا کہ ایک اللہ ہے، وحدہ لا شریک، اللہ کے علاوہ یہ کام کسی نے نہیں کیا۔ تو اس محسن اللہ کو ناراض نہ کریں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ دوسری چیز وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف دیکھیں، یا کیا آپ نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ كَيْفَ رُفِعَتْ، کس طرح بلند کر دیا گیا ہے۔ ایک بلند چھت جو خوبصورت بھی ہے، بلند بھی ہے، اور اس کے نیچے چلتے ہوئے انسان بالکل بے خوف چلتا ہے، اور اس کے نیچے انسان اپنے آپ کو بڑا کشادہ اور بڑا کھلا محسوس کرتا ہے کہ بہت بڑی چھت کے نیچے ایک بڑا سپیس ہے جس کے اندر میں چل پھر سکتا ہوں، مجھے چلنے پھرنے کی اجازت ہے۔ یہ آسمان، اس کو غور و فکر سے دیکھیں۔ یہ ایک سٹڈی ہے جس کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ نہ خود بنا ہے، نہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کو بنا سکتا ہے۔ اس کی خوبصورتیاں نہ خود اس نے بنائی ہیں اور نہ اللہ کے علاوہ کوئی ان کو بنا سکتا ہے۔ اس کی خوبصورتیوں کی بقا اس کے اختیار میں نہیں ہے،
نہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے اختیار میں ہے۔ سورۃ الملک میں اللہ رب العزت نے انسان کو غور و فکر کرنے کی ترغیب دی ہے آسمان اور اس کی خوبصورتیوں کی طرف اور اس کی پائیداری کی طرف۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور جبال کی طرف دیکھیں، پہاڑوں کی طرف دیکھیں کیسے کھڑے کیے گئے ہیں، نصب کیے گئے ہیں، کیسے ان کا جماؤ ہے، ان کا ٹھہراؤ ہے، اس کی طرف غور سے دیکھیں۔ ایک بلند پہاڑ، اونچا پہاڑ کس طرح وہ کھڑا ہے، اور اس کو کھڑا کرنے میں اس کو یہ شیپ، یہ شکل، یہ مضبوطی یہ کس نے عطا کی ہے۔ انسان پہاڑ کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر پہاڑ کو دیکھنے کے بعد ایک اپنے اندر مضبوطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ پہاڑ کو دیکھنے کے بعد، پہاڑ میسر آنے کے بعد انسان اپنے اندر ایک حفاظت تصور کرتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے۔ حفاظت کی جگہ ہے، وہ دشمن سے بچاؤ کا ذریعہ ہو سکتا ہے، وہ موسمی حالات سے بچاؤ کا ذریعہ ہو سکتا ہے، وہ انسان کی زندگی کو بچانے کے لیے مختلف ساز و سامان مہیا کر کے انسان کی بچاؤ کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تو پہاڑ کو دیکھنے کے بعد، اس کی اسٹڈی کرنے کے بعد آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ پہاڑ خود نہیں بنا اور نہ ہی اس کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے نے بنایا ہے۔ اس کی بقا خود سے نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی اس کو بچا سکتا ہے۔ اس کی جو میرے لیے خدمات ہیں، مجھے جو حفاظت اور جو زندگی کی چیزیں مجھے مہیا کر رہا ہے، یہ خود سے نہیں کر رہا بلکہ اللہ کے حکم پر کر رہا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ اسٹڈی آپ کو بتائے گی کہ اللہ میرے اوپر مہربان ہے اور صرف مجھے اسی کا بندہ بن کر رہنا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف دیکھیں کیسے بچھا دی گئی ہے۔ زمین بچھی ہوئی ہے، انسان کے قدم اس کو رونتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی سوچا کہ جس زمین کو میں اپنے قدموں سے رونتا ہوا آگے چلتا ہوں، جس زمین پر میں کبھی بیٹھتا ہوں، کبھی لیٹتا ہوں، جس زمین پر میں اپنے مکان بناتا ہوں، جس زمین پر میں کاشتکاری کرتا ہوں، جس زمین سے میں اپنی خوراک حاصل کرتا ہوں، جس زمین سے میری زندگی کی بقا کا سامان ہے، یہ زمین خود سے بنی ہے یا اللہ کے علاوہ کسی اور نے اس کو بنایا ہے؟ لازمی جواب یہ ہوگا کہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی کام، اس میں جتنی بھی چیزیں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور اس کو میرے لیے خدمتگار اگر بنایا ہے تو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، تو اس کا شکر اور اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کی توحید کا اقرار اور اس کے احکام کی تعمیل۔ اگر یہ چیزیں آپ کو اس طرف مائل نہیں کرتی، اللہ کی توحید کی طرف مائل نہیں کرتی، اگر یہ چیزیں اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی کی طرف آپ کو مائل نہیں کرتی، تو آپ نے پورے طریقے سے اسٹڈی نہیں کیا ان کو۔ ان چیزوں کو غور سے دیکھیں، ان کی بلندیاں دو طرح کی ہیں اور ان کی خدمات کئی طرح کی ہیں۔ ان کی خدمات اور ان کی بلندیوں کو غور سے دیکھنے کے بعد آپ کو بھی یہ بلندی ملے گی کہ آپ کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ جائے گا، اور اللہ کی تعمیل اور اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ آپ کا یہ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ اللہ رب ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کر کے اپنے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔